رپورٹ میں ایک ایمونیشن ایکسپرٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایرانی ڈیزائنرز نے غالباً فضا میں بم پھیلانے کا طریقہ اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ اسرائیل کی جانب سے زمین سے داغے جانے والے انٹرسیپٹرز کی کامیابی کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ یہ بم چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت تیز رفتار سے نیچے گرتے ہیں۔ ایران نسبتاً کم تعداد میں چھوٹے بمز ایک بہت بڑے علاقے میں پھیلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میزائلز اور ان کے ساتھ لگنے والے بمز کی خصوصیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ہتھیار بنیادی طور پر شہری آبادی میں خوف پھیلانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایسے اسلحے کا مسلسل استعمال غالباً نفسیاتی دباؤ پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسرائیلی عوام کے حوصلے کو کمزور کیا جا سکے اور لوگوں کو بار بار پناہ گاہوں میں جانے پر مجبور کر کے معاشی اور سماجی اخراجات بڑھائے جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج اور ہوم فرنٹ کمانڈ نے حالیہ دنوں میں عوام کو ان چھوٹے بمز کے خطرے سے آگاہ کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ سائرن بند ہونے کے بعد بھی چند منٹ بعد تک پناہ گاہوں میں رہیں جب تک کہ مکمل طور پر خطرہ ختم ہونے کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ ساتھ ہی لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ جو چھوٹے بمز پھٹنے سے رہ جائیں ان کے قریب جانا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ان بمز کا اثر دستی بم کے دھماکے جیسا ہوتا ہے، یعنی مقامی سطح پر نقصان نسبتاً کم ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس بم کے قریب ہو اس کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بم ایک بڑے علاقے میں پھیل جاتے ہیں، اس لیے یہ وسیع علاقے میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے لیے اصل خطرہ شاید ایران کی حکمت عملی میں ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ایران بتدریج ایک طویل تھکا دینے والی جنگ کی حکمت عملی اختیار کر رہا ہے۔ ایک میزائل، خاص طور پر وہ کہ جو کلسٹر اسلحے سے لیس ہو، لاکھوں اسرائیلیوں کو پناہ گاہوں میں جانے پر، چھپنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کو اپنے محدود اور مہنگے انٹرسیپٹرز مسلسل استعمال کرنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی معیشت پر نیتن یاہو کی اس جنگ کے اثرات پڑ رہے ہیں۔